حضرت علی نے فرمایا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ بے شک ہم انسان جن پہ بھی احسانات کرتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ احسان کے ساتھ دے، مگر زندگی کے بہت سے ایسے قصے دیکھیں، ایسی کہانیاں دیکھیں جہاں پر لوگ احسان کرنے والوں کے پیٹھ پہ خنجر گھونپتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں نا کہ آپ کی 7 نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ یہ کہانی ہے سید وحاص صاحب کی، جو کہ یو کے اندر کافی سالوں سے مقیم تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور ان کے ساتھ جو ہوا نا یہ آپ کو حیران کر دے گی کہانی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ بھی اپنی کہانی، اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام ریحانہ رضا 9 کے اوپر آپ مجھے میسج کر کے اپنی کہانی مجھے سنا سکتے ہیں، تاکہ میں بھی لوگوں کو آپ کی کہانیاں اور آپ کے ساتھ بیتے ہوئے وہ واقعات سنا سکوں، تاکہ لوگ اس سے جو ہیں وہ سبق حاصل کریں کہ آئندہ وہ کسی پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہ کریں۔ اچھا جی، یہ سید وحاص صاحب جو تھے یہ اپنی بیوی کے ساتھ کافی سالوں سے جو ہے وہ یو کے اندر رہ رہے تھے۔ ان کا اچھا ایک جاب وغیرہ تھی، یہ ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی تھی۔ اب جب ان کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں اور ان کو پھر بڑی والی بیٹی کے رشتے کی جو ہے وہ رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے خاندان میں، وہ پاکستانی خاندان یا اپنے ہی رشتہ داروں میں بچی کی شادی کریں۔ تو ان کے بڑے بھائی جو کہ پاکستان میں رہتے ہوتے، لاہور کے علاقے کے اندر کہیں رہتے تھے، تو انہوں نے انہیں رشتہ دیا اور کہا کہ میرا بیٹا ہے اور ایسے ایسے پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا ہے، نیک ہے، شریف ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں شادی وغیرہ میں کسی نہ کسی اوکیجن کے اوپر جو ہے وہ لاہور آتے رہتے تھے۔ انہوں نے بیٹے سے ملے ہوئے تھے، خاندان کا بچہ تھا، انہیں اچھا لگا، تو انہوں نے بیٹی سے پوچھ کے اور باہمی رضامندی سے دونوں خاندانوں نے نہ صرف رشتہ طے کر دیا بلکہ شادی کے معاملات بھی آگے چلنے لگے۔ یہاں پر اس لڑکے کے فادر، جو کہ اس لڑکی کے تایا ہوتے تھے، انہوں نے کچھ رقم اپنے بھائی سے جو یو کے میں تھا ان سے کچھ رقم ادھار لی۔ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ کوئی 30 سے 35 لاکھ روپے تھے جو مانگی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ ضروری اخراجات ہیں گھر کے اندر، کہیں زمین خریدنا، اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اور یہ کہا تھا کہ بھئی جب یہ زمین پراپرٹی ہم لوگ جب سیل کریں گے تو ہم اس کی آدھی قیمت آپ کو دے دیں گے۔ تو دونوں بھائی میں رضامندی سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ 35 لاکھ روپے دے دیے کہ بھئی آگے تو رشتہ داری بھی ہے، بیسی دوہرا رشتہ ہے، سگا بھائی بھی ہے میرا، اور انہوں نے یہاں پر ان کو 35 لاکھ روپے دے دیا۔ اچھا جی، تقریباً 2 سال کا شادی کا منگنی کر کے انہوں نے رکھی اور 2 سال کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ لوگ یو کے سے پاکستان آتے، شادی کے بعد یہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی سارا پروسیس، پیپر ورک وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے یہ بھی یو کے اندر چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اکیلا لڑکا ہے، کہاں جائے گا۔ تو یہ اصل میں ان کا جو سید وحاص صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں ان کا مائنڈ یہی تھا کہ یہ جو ہے وہ بیٹیوں کے یا یہ جو خاندان کا لڑکا، ایک کیونکہ بیٹا ان کا تھا نہیں، یہ چاہتے تھے کہ جو کوئی اپنے خاندان کا لڑکا ہے تو وہ ہمارا ہی بیٹا بن کے رہے، اور اس لڑکے کو لے کے یہاں آ جاتے ہیں یو کے میں، اور یو کے میں ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا، بڑی حیرت کی بات کہ جب یہ لڑکا یو کے سے یہاں آتا ہے پاکستان میں، اور جب یہ لوگ سب ملتے ہیں تو انہیں کچھ کہتے ہیں نا الگ سے فیل آتی ہے، کہ کچھ نیگیٹو اس کے اندر سے وائبس آتی ہیں، کیونکہ جو ان کی جو بڑی والی بیٹی تھی نا، یہ پڑھنے وغیرہ میں تو ٹھیک تھی، مگر اگر صورت وائز دیکھا جائے تو ان کی جو بیچ والی بیٹی تھی نا، 2 نمبر کی، وہ ان تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور بڑی والی جو تھی وہ بس بالکل واجبی سی شکل کی تھی۔ تو یہاں پر ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ رویے کچھ بگڑے لگتے ہیں ان کے، اور اس طرح سے یہ گھر کے اندر نہیں رہنا چاہ رہے ہوتے جیسے کہ کوئی داماد رہتا ہے۔ تھوڑوں میں تھوڑا سا لڑائی جھگڑا انبن، اور اپنے سگے چچا چچی کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس نے منع کر دیا، پڑھنے کے بہانے پیسے مانگتا رہتا اور پیسے لٹاتا، اسموکنگ کرنا اور غلط ایکٹیویٹی میں بیٹھنا، رات بھر کچھ دوست عجیب طریقے کے سے بنا لیے تھے ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف اور یہ جو سید وحاص صاحب ہے یہ بڑے فکر مند تھے اپنی بچی کو لے کے، کیونکہ بچی ان کو لگ رہا تھا کہ بھئی یہ لڑکے کی ایکٹیویٹی بالکل بھی نارمل اور اچھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے بھائی کو پاکستان فون کیا، انہوں نے بتایا کہ بھئی تمہارے بیٹے کے تو یہ حال ہے، اب میں اس کو سمجھاؤں کیسے؟ سمجھاتا ہوں تو میں تو بیٹی کا باپ ہوں، میں نے طبی لفظوں میں تو سمجھایا مگر یہ سنتا نہیں ہے، غلط ایکٹیویٹی ہے اس کی۔
اب یہاں سے ان کے فادر اس لڑکے کو فون کرتے ہیں. اچھا جب اس کو سمجھاتے ہیں تو اس کو آ جاتا ہے غصہ کہ میری شکایتیں جو ہیں وہ پاکستان میں میرے فادر کو لگائی جا رہی ہیں. اس کے اوپر کافی ان کی لڑائی جھگڑا بحث ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ لڑکا گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے. گھر چھوڑ کے نکلنے کے بعد تقریباً کوئی 1 سے 1.5 ہفتہ تھا. ان کے فادر نے آگے پیچھے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ کسی پاکستانی کچھ لڑکے ہیں کسی اپارٹمنٹ پہ, ان کے ساتھ یہ رہ رہا ہے وہاں پر. ان کے فادر جاتے ہیں اور چچا جو ہوتے ہیں اس کے اس کو مناتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں, بہلاتے ہیں, پھسلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آ جاؤ گھر, غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, معافی تلافی کرتے ہیں اور اس کو لے کر گھر آ جاتے ہیں. گھر آنے کے کچھ ہی دن کے بعد پھر ان میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ان کی چچی ہے ان سے بھی کچھ منہ ماری ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ لڑکا جو ہے وہ گھر سے چلا جاتا ہے لڑ جھگڑ کے. اب جو ہے وہ تھوڑی سی ان کو بڑی ٹینشن ہونے لگ گئی تھی کیونکہ اب ان کے لیے ایک نیا چیلنج تھا کہ لڑکا جو ہے وہ کسی طور پر بھی یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا اور اپنی منمانیاں اور بدتمیزیاں اس کے عروج پر تھیں. سمجھ تو یہ گئے تھے کہ جسے لڑکے کو سیدھا سادہ شریف کہہ کے لائے تھے بالکل بھی کوئی شریف اور سیدھا لڑکا نہیں تھا. اور پھر کچھ دن کے بعد اس کو جو ہے وہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے کیونکہ جن لڑکوں کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹی تھی انہوں نے کسی جو ہے وہ شاپنگ مال یا کہتے ہیں نا کسی کے شاپ کیپر, کوئی دکان تھی جہاں پہ گروسری اسٹور تھا, وہاں پر جا کے کسی سے بدتمیزی وغیرہ کی تھی. وہاں پر ہاتھا پائی ہو گئی تھی جس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ جاتے ہیں وہاں پر, ان کے فادر وہاں پہ ان کو بتاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد تقریباً کوئی مہینہ یا 2 مہینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر یہ آ جاتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے, مجھے جو ہے وہ الگ سے گھر لے کر دیں, مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں لینا. اب وہ اتنا جھگڑا بڑھتا ہے ان کا, اور ظاہر ان کی جو سیکنڈ لڑکی تھی اسے بھی اس کا کوئی دیکھنے کا اسٹائل اور بات کرنے کا اسٹائل جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا. تو اس نے بھی اپنی مدر سے کمپلین کی تھی کہ مجھے ان کے جو ہے نا وہ بھائیوں والی فیلنگ نہیں دیتے یہ. تو یہاں پر ان کے فادر پھر بات کرتے ہیں پاکستان میں اپنے بھائی کو اور کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا ہو رہا ہے یہاں پر, اور تم میرے جو پیسے ہیں وہ مجھے زمین پراپرٹی جو بھی بیچنا وہ بیچ کے مجھے میرے پیسے دے دو تاکہ میں ان کے لیے کوئی یہاں پر اپارٹمنٹ وغیرہ کر دوں, ان کے لیے کوئی سیٹ اپ کر دوں, کوئی اس کو چھوٹا موٹا دکان کھول کر دے دوں, کچھ اس کے لیے کر دوں کیونکہ پڑھ یہ رہا نہیں ہے, الٹا میرے پر ہی مشکلات ہو رہی. تو میں سے کچھ کاروبار سے یا کوئی بھی شاپ کچھ بنا کر دے دوں تو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو تم مجھے بھیج دو. اب یہاں سے آپ سنیں ان کے بڑے بھائی کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو خود یوکے میں رہتے ہو, تم تو خود اتنے پیسے والے ہو, زندگی بھر تم نے کمایا ہے, تو اب تو ہم سے کہاں پیسے مانگ رہے ہو. تو یہاں اس کے بھائی کہتے ہیں بھائی زندگی گھر اگر میں نے کمایا ہے تو بہنوں کی شادیوں پر, بھائیوں کی شادیوں پر, کبھی اماں بابا کے بیماریوں کے اوپر, ہر جگہ تو تم لوگوں نے مجھے فون کر کر کے پیسے لیے. میری تو کوئی سیونگ رہی ہی نہیں, میں تو جو کماتا تھا وہاں بیچتا تھا. اب یہاں تو اپنے ایکسپینسو اتنے ہیں, پھر شادی پر بھی تم لوگوں سے زیادہ تو میں نے خرچ کر دیا. مطلب ان دونوں کی آپس میں جو ہے وہ اچھی خاصی بحث ہو جاتی ہے. وہ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ کسی طور پر بھی پیسے لوٹانے کو تیار نہیں ہوتے. اب یہاں معاملات اتنے گمبھیر ہو جاتے جب یہ اس کے بیٹے کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی باپ وہاں پہ فادر جو وہ پیسہ نہیں دے رہے اور یہ سارا. اب اس کے بعد جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ اتنا کوئی تنگ آ چکی ہوتی ہے اس رشتے کو کھینچتے کہ وہ کہتی کہ میں اب اس کے ساتھ اور نہیں رہوں گی, مجھے اس سے خلا چاہیے, مجھے اس سے ڈیورس چاہیے. اچھا ایک دن جب یہی ساری چل رہی تھی باتیں, جب اس نے ڈیورس والی بات کی تو اس بندے نے اس لڑکی کو, اپنی بیوی کو بہت مارا اور اس دن اس نے ہاتھ بھی اٹھایا اور اس نے اس کو بڑی بری طریقے سے مارا, جس کے اوپر ظاہر باقی پوری فیملی نے بھی جو ہے وہ پولیس کو کال کر دیا اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. اور اس کے بعد پھر عدالت میں کیس گیا اور پھر یہاں پر ان کا ڈیورس فائل ہو گئی اور اس کو لڑکے کو جو ہے وہ ڈپورٹ کر کے پاکستان کی طرف روانہ کر دیا گیا. اب اس ساری کہانی کی اچھا خرابی تو ہو گئی نا, پیسے بھی نہیں لوٹے, بیٹی کا گھر بھی برباد ہوا. یہاں بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ شادی کرو اپنوں میں, اپنے مارتے ہیں تو دھوپ میں نہیں پھینکتے. بھائی وہ اپنے ہی کیا جو ماریں, تو وہ والی بات ہے, اپنوں کو دیکھ کر ہم دے تو دیتے ہیں مگر بعد میں جو فیملیاں خراب ہوتی ہیں نا تو پھر ہمارے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں. اب اس لڑکی کی شادی کے ساتھ ساتھ اس کے بھائیوں کے بھی درمیان جو رشتے ایک دوسرے سے منہ موڑا. اور بڑی افسوس کی بات کہ یہ بندے جو پردیس میں ہوتے ہیں, اس بھائی نے زندگی بھر اپنے بہن بھائیوں کو فرمائش, کسی کو موبائل بھیجنا, کسی کے بچوں نے اچھا پڑھا تو ان کے لیے کپڑوں کے پیسے بھیجنا, کسی کو گاڑی کے, کسی کو بائک کے, ہر چیز کی. مگر آج جب بڑے بھائی سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو یہ سارے جو خاندان والے نا یہ اسی بھائی کا ساتھ دیتے ہیں جس نے پیسے دبا دیے اس بندے کے. یہ بڑا ایک سخت رویہ ہمارا, اور ہم ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں زندگی بھر اسی دنیا میں رہنا ہے اور اللہ کی کوئی عدالت لگے گی نہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں نا, تو بڑا دل خون کے آنسو روتا ہے اور دکھی ہوتا ہے دل کہ کوئی اتنا کس طرح سے کوئی کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں یا لوٹنے کے لیے لگے رہ سکتے ہیں. اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو, احسان ہے ان لوگوں
لوگوں کا جو آپ کے اوپر ایک روپیہ ایک دھیلا، بھلے ہم سوچتے شاید باہر ممالک میں رہنے والے جو ہے نا وہ حرام کماتے، نہیں بھائی، وہ بھی محنت کا کماتے، بس ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی کہ ان کی انکم زیادہ ہے تو بس وہی کریں گے سب کا، اور بعد میں تانے اور تشنے بھی انہیں بیچاروں کو دیے جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کہانی کے اوپر؟ ضرور مجھے اپنے کامنٹ میں بتائیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اور دعائیں صحت کی اپیل، ابھی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو پلیز دعا کیجیے گا کہ صحت